آپ کی عمر کتنی ہوگی یا آپ کب مریں گے؟ کیا اس کا حساب لگانا ممکن ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اس کائنات میں بہت کچھ ہے اور یہاں بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن ان سب کی متوقع عمر میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پر سبز پتوں میں پائے جانے والے پتنگے کی عمر 24 گھنٹوں کی ہے، جبکہ ٹورنٹس ٹونی نامی جیلی فش کی قسم نے شاید آب حیات پی رکھا ہے کیونکہ وہ لافانی ہے۔ اس چھوٹے سے شفاف دکھائی دینے والے جیلی فش کے بارے میں ایک غیر یقینی خصوصیت موجود ہے کہ یہ کسی قسم کی ضرب پہنچنے، بھوکے رہنے یا دباؤ کے وقت میں خود کو جوانی کی عمر میں تبدیل کر سکتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی مخلوق ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس جیلی فش کو وہ آب حیات مل گیا ہے جس کا انسانوں نے صرف سن رکھا ہے۔ فلسفی مونٹائل نے کہا تھا کہ موت ہر وقت ہمیں تھامے رکھتی ہے اور آخر کار ہمارا گلا گھونٹ دیتی ہے، لیکن ہم خواب دیکھنا بند نہیں کرتے۔ در حقیقت موت کے بارے میں ہمارے پاس سب سے قدیم گلگامیش کی نظم ہے۔ میسوپوٹامیس میں 4000 سال قبل مٹی کی تختیوں پر کندم ہوئی یہ نظم اس دور کے بادشاہ گلگامیش کے موت پر قابو پانے کے راستے کی تلاش میں کیے گئے سفر کے بارے میں تھی۔ اس نظم میں انہوں نے زندگی کے معنی کو کچھ یوں بیان کیا تھا: انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ یہ وہ چکر ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے، لیکن موت سے قبل اپنی زندگی کا لطف لو، اس میں خوشیاں تلاش کرو اور مایوس نہ ہو۔ آج بھی اس جدید دنیا کی تحقیق مراکز میں کچھ ایسے سائنسدان موجود ہیں جن کا مقصد بھی بادشاہ گلگامیش سے ملتا جلتا ہے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود بھی آج بھی عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر انسانوں کی اوسط عمر 74.3 برس ہی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ اضافہ ہوا اور اس بارے میں انسانوں کی زندگی اور موت سے متعلق ایک نظریہ یا قانون ہے جسے 2 صدیاں قبل پیش کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ قانون نافذ عمل ہے، وہ جو اٹل ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انسانوں کی متوقع عمر کے بارے میں یہ قانون کسی ایسی سائنس نے نہیں آیا جو لافانی یا کم از کم زندگی کی طول دینے کی کوشش کرتا ہو، بلکہ یہ علم ایک اور شعبے سے ہے جو طویل عمر کے موضوع پر بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ اسے ایکچوریل سائنس کہتے ہیں۔ یہ علم کی وہ شاخ ہے جو بنیادی طور پر انشورنس اور مالیاتی صنعتوں میں ممکنہ خطرات یا نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے شماریاتی اور ریاضیاتی ماڈلز بناتی ہے۔ یعنی یہ وہ سائنس ہے جس کا مقصد سالانہ فروخت اور خرید کے لیے مناسب نرخوں کا حساب لگانے کو زیادہ قابل اعتماد بنانا ہے۔ اور جس شخص نے انسان کی اس نئی شاخ کو متعارف کروایا تھا وہ 19ویں صدی کا ایک ریاضی دان بنجامن گومپٹس تھا۔ وہ دراصل ایک انشورنس ایکچوری تھا۔ سن 1852 میں انہوں نے لندن رائل سوسائٹی کے سامنے انسانی زندگی اور اٹل موت سے متعلق ایک تحقیق مکالمہ پیش کیا۔ یہ وہ ریاضی اور حساب پر مبنی ایک ایسا ماڈل تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہماری عمر کے بڑھنے کے ساتھ موت کا خطرہ تیزی سے بڑھتا ہے، اور اسے گومپٹز لا آف مورٹیلٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بظاہر یہ عام بات لگتی ہے، اور در حقیقت کچھ ایسا ہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے خلیے بڑھنا کم ہو جاتے ہیں، اور ان پر جسم کے ضروریات پوری ہونے کا بوجھ بڑھتا ہے، جس سے یہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم مزید ساتھ نہیں دیتا۔ گومپٹس نے موت کی شرح سے متعلق رپورٹوں کا تجزیہ کیا اور ان میں ایک رجحان کا پتہ لگایا گیا تھا: ایک آسا۔ یہ قانون بنیادی طور پر اس امکان کے حساب کتاب کا نام ہے جس میں ہم ممکنہ طور پر مر جائیں گے۔ جیسا کہ اگر آپ نے غیر متوقع سوال پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں اگلے سال آپ کے مرنے کے امکانات کیا ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 1000 میں سے 1% یا شاید 10 لاکھ میں 1%۔ آپ کا اس بارے میں جو بھی امکان ہوگا وہ اس ماڈل کے حساب سے ہر 8 سال بعد دگنا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ 25 سال کے ہیں تو اگلے سال آپ کے مرنے کے امکان بہت کم ہے، 0.03%، یعنی تقریباً 3000 میں سے 1%۔ 33 برس کی عمر میں یہ امکان تقریباً 1500 میں سے 1%، اور 42 سال کی عمر میں یہ امکان 750% میں سے 1% ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آپ 100 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو آپ کا 101 کی عمر تک جینے کا امکان 50% تک رہ جائے گا۔ جب سے گومپٹس نے یہ اپنا قانون تجویز کیا، اموات کی اعداد و شمار نے اس کی تصدیق کی ہے۔
ان کا یہ تجویز کردہ ماڈل بہت سارے ممالک، وقت کے اداروں اور یہاں تک کہ جانوروں کو مختلف انواع پر بھی تقریباً درست ثابت ہوا ہے۔ جبکہ اصل اوسط متوقع عمر میں تبدیلی آتی ہے تو یہی اصول اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی ہے، کیونکہ اس بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کیوں ہے، مگر اس معاملے میں دو لیکن ہے، کچھ عجیب و غریب۔ پہلا لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جس ماڈل کے بارے میں بات کر رہے تھے اسے گرومپرز-میکھم قانون کہا جاتا ہے، لہٰذا ہم کچھ بھول رہے تھے، اور یہ ہے کہ سن 1860 میں ایک اور برطانوی ایکچوری ولیم میکھم نے اس میں کچھ مزید تحقیق شامل کی۔ انہوں نے تجویز کیا کہ گرومپرز ماڈل کو عمر کے اس کی کلیہ نمائی کے حساب سے آزاد کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ گرومپرز ماڈل ایسی جگہوں پر بہت اچھا کام کرتا ہے جہاں موت کی بیرونی وجوہات کم ہوتی ہیں، جیسے لیبارٹری یا کم شرح اموات والے ممالک۔ تاہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہی جوان یا بوڑھے ہیں، موت کی دیگر وجوہات جیسے حادثات، غذائی قلت، بیماریاں، وجوہات وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ گرومپرز نے پہلے ہی اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ موت ایک ساتھ ہونے والی دو وجوہات کی وجہ سے ہو، لیکن یہ میکھم نے ہی تھے جنہوں نے اس جزو کو ریاضی کے فارمولے میں شامل کیا، جو ماڈل میں ایک زیادہ معتبر عنصر ہے جس سے سماجی اور اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سائنس، ادویات اور حفظان صحت کے اصولوں نے تمام ممالک میں شرح اموات کو کم کیا ہے۔ اس طرح انشورنس پالیسیوں کو فروخت کرنے کے لیے بنایا گیا یہ قانون ڈیموگرافروں اور سماجیات کے ماہرین کے ساتھ ساتھ ماہرین حیاتیات اور بائیو جینالوجسٹ کے لیے ایک قیمتی ذریعہ بن گیا ہے۔ دوسرا لیکن دلچسپ ہے، وہ ابھی بھی زیر تفتیش ہے۔ گرومپرز-میکھم لا آف مورٹیلٹی تقریباً 30 سے 80 سال کی عمر کے درمیان انسانی اموات کو بہت درست طریقے سے جانتا ہے، لیکن کچھ مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ بڑی عمر میں شرح اموات زیادہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، ایک ایسا رجحان جسے سائنسدانوں نے بڑھاپے میں موت کی سست شرح کے نظریے کا نام دیا ہے۔ گرومپرز نے بذات خود پڑھا ہے کہ میں موت کی سست شرح کا اندازہ لگایا تھا، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ انسانی زندگی سے پتہ چلا ہے کہ 92 سال کی عمر میں سالانہ شرح اموات 0.25 پر تقریباً مستقل تھی۔ 80 سال کی عمر کے بعد قانون کا اطلاق کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ ماہرین کے پاس ابھی تک ان سوالوں کے جواب نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔